اعتکاف کے حوالے سے چند ایک چیزیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنی ہیں۔ رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف سنت کفایہ ہوا کرتا ہے کہ اگر پوری سوسائٹی میں سے کوئی ایک بندہ بھی اعتکاف ادا کر لے تو پوری سوسائٹی اس سے بری ذمہ ہو جاتی ہے۔ اور جب بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو پھر وہ اس کی بے شمار فضیلتیں بھی حاصل کرتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتا ہے تو باری تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ جو بندہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اعتکاف میں بیٹھے گا تو اللہ عز و جل اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ مٹا دے گا۔ تیسری حدیث کے راوی جناب حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جس بندے نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعتکاف کیا اللہ عز و جل اسے روزانہ 1 حج کا ثواب عطا کرے گا۔ تینوں حدیثوں میں ایک ہی جملہ فرمایا گیا کہ اللہ کی رضا ہو، دنیا دکھلاوا نہ ہو۔ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے اولیاء بادشاہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اعتکاف میں بیٹھ گیا وہ مثل ملائکہ ہو جائے گا، یعنی کہ جب بندہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھتا ہے تو پھر اس کا وتیرہ اور شیوا وہ بن جاتا ہے جو ملائکہ کا ہے۔ ملائکہ کے ذمہ ایک ہی ڈیوٹی ہے اللہ کی تسبیح کرنا، اس کی پاکی بیان کرنا، اس کی تقدیس کرنا۔ اور جب بندہ مسجد میں آیا اس کے بعد تو کوئی دوسرا کام ہے ہی نہیں، اس نے بھی اللہ کی تسبیح کرنی ہے، اس نے بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، تو مسجد میں بیٹھنے والا فرشتہ بن جاتا ہے، اعتکاف میں بیٹھنے والا فرشتہ ہو جاتا ہے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 2 چیزیں اور لکھی ہیں معتکف کی فضیلت کے حوالے سے کہ معتکف ایک تو فرشتہ بن جاتا ہے، دوسرا فائدہ اسے اعتکاف میں بیٹھنے کا یہ ہوتا ہے کہ اسے 5 نمازیں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں مل جاتی ہیں، یہ بھی بڑا اعزاز ہے۔ تیسری چیز اور انتہائی اہم چیز معتکف کے لیے کہ اسے شب قدر مل جاتی ہے۔ فرمایا 1% امکان ہے کہ اسے نہ ملے، باقی 99% امکان ہے کہ اسے شب قدر مل جائے گی۔ اور اگر ان 5 راتوں میں اس نے شب قدر کو پا لیا، عبادت کر لی، فرمایا پھر اسے 1000 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ یہ معتکف کے لیے سب سے بڑا فائدہ ہے۔ تو دنیا سے کٹ کے، گھر والوں کی جدائی برداشت کر کے، بہن بھائی کو چھوڑ کے، والدین کو چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، دوستیاں چھوڑ کر ہم کٹے ہیں دنیا سے، اور 10 دن بھی پورے نہیں ہیں 9 ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح اپنے دل کا تعلق اپنے رب کی ذات سے اس قدر مضبوط اور مضبوط کر لیں کہ یہ جس ڈیوائس میں ہمارے وائرس آیا ہے اس وائرس کو ختم کریں اور اس ڈیوائس کا کنیکشن اپنے رب کے ساتھ اور اپنی رب کی ذات کے ساتھ جوڑا جائے اور اس کی کامل توجہ حاصل کی جائے۔ اور اگر اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد بھی ہم اپنے دل کا تعلق اپنے رب سے نہ جوڑ سکیں اور دنیا کی فکروں سے آزاد نہ ہو سکیں، اور جناب دنیا کی وہ جو لذتیں ہیں ہم اعتکاف میں بیٹھ کر بھی وہیں گم رہے، تو پھر اعتکاف کی روح حاصل نہیں کر سکتا بندہ۔ وہ کھڑا تو اللہ کی بارگاہ میں، اس کی دھیان وہ اسی طرف ہے کہ جناب ابھی تراویح مکمل ہو تو میں نے گھر پہ میسج کرنا ہے کہ کھانا آ جائے۔ وہ بیٹھا تو مسجد میں ہے اور بعد از عصر کا وقت ہے، وہ جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اس میں بھی وہ اسی فکر میں گم ہے کہ ابھی تک میری افطاری نہیں آئی۔ تو پھر ہم دنیا سے تو الگ نہ ہوئے، ہم دنیا سے الگ نہ ہوئے۔ پھر اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ بندہ کٹ جائے دنیا والوں سے اور اپنے رب کا ہو جائے۔ کہ جو پہلے مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے نا، وہ اپنا چہرہ تلک نمازی کو نہیں دکھاتے تھے، وہ اپنی شکلیں بھی نہیں دکھاتے تھے، اور اب تو امتیاز ہی ختم ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلتا کون معتکف ہے اور کون نہیں ہے۔ جناب گیدرنگیں لگ رہی ہیں اور یہاں سے 4 دوست باتیں کرنے آ رہے ہیں، وہاں سے 3 دوست باتیں کرنے آنے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ معتکف کو نہیں جانتا ہو کہ کون بیٹھا ہے آج اعتکاف میں، وہ اس قدر دنیا سے گم ہو جائے اور اپنے رب کا ہو جائے کہ جب وہ یہاں سے اٹھ کر جائے تو اس کا دل اسے چیخ چیخ کر کہے پھر وہیں چلو جہاں سے تمہیں لذتیں ملی تھی۔ یہ دل ہے نا، اس دل میں رب کو بسانا ہے اور ساری دنیا کو نکالنا ہے۔ ایسے کیسا ہو سکتا ہے کہ اس میں دنیا کی محبتیں بھی ہوں پھر آپ رب کو بھی اس کے اندر داخل کرنا چاہتے ہو؟ ایسے نہیں ہوگا۔ ہم اپنی بہنوں کو بھی چھوڑ کر آئے، اپنے بھائی کو بھی چھوڑ کر آئے، بچوں کو بھی چھوڑ کر آئے، سب کچھ چھوڑ دیا ہم نے، اور یہاں آ کر بھی ہم اس کے نہ ہو سکے۔ دنیا سے کٹ کر اپنے رب کے ہو جانے کا نام اعتکاف ہے۔ وہ جو بندہ بازار کے اندر بھرے ہجوم میں ہے،
اور ٹھیلے پہ کھڑا ہوا سبزی بیچ رہا ہے، اپنی دکان کا سامان بیچ رہا ہے، اور اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ جناب مجھے 2 نمبر نہیں کرنی، مجھے ایمانداری سے سامان بیچنا ہے اور 1 نمبر سامان دینا ہے، کم نہیں تولنا، پورا تولنا ہے، میرے رب کو جناب کم تولنا پسند نہیں ہے، اور سامان بیچتے وقت قسم اٹھانا میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ وہ بھرے مجمع میں ہو کر، وہ جناب جم غفیر میں ہو کر اگر اس کے دل میں یہ خیال گزر رہا ہے تو پھر علماء فرماتے ہیں وہ مارکیٹ میں ہوتے ہوئے بھی اعتکاف میں، اور جو خلوتوں کے اندر تنہائیوں کے اندر بیٹھ کر بھی اس کے دل کے اندر اس کے رب کا خیال نہ آئے، وہ جناب گوشہ نشین ہو کر اس کا دل اس کے رب کی طرف بھی توجہ نہ کرے، فرمایا وہ مسجد میں ہو کر بھی اعتکاف میں نہیں ہے۔ اس دل کا کنیکشن، اس ڈیوائس کا تعلق اپنے رب سے جوڑنا۔ اب تو اعتکاف کے بہت خطرناک معاملات اور حالات ہو گئے، اللہ عز و جل اپنی امان میں رکھے، لیکن اعتکاف کا مقصد یہ ہے۔ یہ پردے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ یہ کیمپین کی نہیں لگتے، پکنک نہیں ہو رہی ہے مسجد میں کہ جناب 4 دوست بیٹھ کے وہاں پکنک کر لیں اور 4 دوست بیٹھ کے وہاں کھانا کھا لیں۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے جب بندہ اعتکاف میں بیٹھ گیا اس کا نوم بھی کم ہو، اس کا طعام بھی کم ہو، وہ اپنا کھانا بھی کم کر دے، وہ اپنا سونا بھی کم کر دیں، لیکن ہمارا کھانا بھی یہاں تک ہوتا ہے، اس کے بعد بولتے ہیں مولوی صاحب مجھے نہانے جانا ہے۔ جتنا پیٹ بھر کا کھانا کھائے گا اتنا اس کے لیے احتلام کے چانسز بڑھ جائیں گے، اور اگر ہم یہی کھانے پینے میں، سونے میں، نہانے میں ٹائم ضائع کر دیں گے تو پھر عبادت کب ہوگی؟ عبادت کب ہوگی؟ وہ آدھے گھنٹے وہاں نہانے میں لگ رہے ہیں، 5 منٹ وضو خانے پہ لگ گئے ہیں، 4-5 گھنٹے کی نیند۔ معتکف کے لیے 3 گھنٹے سونا بہت، 3 گھنٹے سونا بہت ہے معتکف کے لیے، باقی آگے پوری زندگی پڑی ہے۔ حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ لونڈی تھی، دن میں اپنے آقا کا کام کرتی تھی اور رات میں قیام کرتی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ پورا دن کام کرتی ہیں، رات کو کچھ آرام کر لیا کریں۔ ایک جملہ دیا انہوں نے کہا سونے کے لیے بڑی لمبی زندگی پڑی ہے، یہاں سونے تھوڑی آئے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم تو اپنا مقصد حیات بھول گئے، اور یہ خوش قسمتی ہے جنہیں اللہ عز و جل ان کی زندگی میں یہ موقع دے دیتا ہے کہ وہ دنیا سے کٹ کر علیحدہ ہو کر اپنے رب کے حضور آ جائیں، اور وہ کٹ کر بھی اپنے رب کے نہ ہوں۔ دکھ اس بات پر ہوتا ہے کہ ہمارا 9 دن کا اعتکاف بھی ہمارے اندر کوئی چینجنگ نہیں لاتا، نہ زبان پہ قابو آتا، نہ آنکھوں پہ قابو آتا، نہ پیٹ پہ قابو آتا، نہ کانوں پہ قابو آتا۔ وہ جیسے بے باک آئے تھے ویسے ہی بے باک چلے جاتے، جیسے بے حیا آئے تھے، گناہوں میں لتھڑے ہوئے آئے تھے، ہم ویسے ہی چلے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اعتکاف سے اٹھنے کے بعد ایک کام لازمی یاد ہوتا ہے، عشاء نہیں، مارکیٹ میں جانا، میرے جوتے رہ گئے، اور سب سے اہم رات وہی ہوتی ہے جس رات لوگوں کے اندر انعام تقسیم کیے جاتے ہیں، وہی رات ہماری چوک تھلوں پہ ہوتی ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا معذرت کے ساتھ، جب چاند دکھتا ہے تو یہ پتہ نہیں پڑتا کہ شیطان کھلا ہے کہ ہم کھلے ہیں، ہم اتنے بے باک ہو جاتے ہیں، اتنی نافرمانیاں بڑھ جاتی ہیں، یعنی کہ شیطان کو تو ہم کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے، سب کچھ خود ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ جناب آپ کو تھکنے کی ضرورت نہیں، آپ تو بڑی زنجیروں سے کھل کر آئے، ہم خود ہی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ پورے مہینے کی عبادات، ریاضات، وہ تسبیح، وہ ذکر، وہ فکر، وہ یکدم جناب سارا محو کروا دیا جاتا ہے۔ تو جب تک بندے کا اپنے نفس پر قابو نہ ہوا، اس نے اپنے طعام پر، اپنے سونے پر قابو حاصل نہ کیا، اور ان راتوں کو بھی اس نے جناب گیدرنگ کی نظر کر دیا اور باتوں کی نظر کر دیا، تو پھر وہ اعتکاف کی روح سے محروم رہے گا۔ لہذا جنہیں توفیق بخشی ہے، جو ارادہ کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے بیٹھنا ہے، تو پھر وہ اعتکاف کی روح حاصل کریں اور اپنا دل کا تعلق اپنے رب سے جوڑیں۔ یہ تنہائیاں بندے کو پاک کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کب ہوا؟ یہ بڑا قابل غور نقطہ ہے۔ حضور علیہ السلام پر وحی کا آغاز جب ہوا، غار ہرا میں تنہائیاں اختیار کی، عبادتیں کی، بعد اللہ عز و جل نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تنہائیاں یہ کمال پیدا کر دیتی ہیں بندے کے اندر کہ جب وہ تنہائی میں جا کر اپنے رب سے جڑنا شروع کرتا ہے، جہاں پر تو ہماری 5 منٹ کی، 10 منٹ کی، آدھے گھنٹے کی دعا، اس کا ایک الگ رنگ ہوگا، لیکن جب آپ رات کو تہجد کے وقت اٹھ کر اس سے مانگیں گے، اس کا ایک الگ رنگ ہوگا۔ یہاں پر فرض نماز آپ نے صف اول میں ادا کر لی اور رات کو تہجد کے لیے اٹھ کر 2 رکعت نفل، اس کا ایک الگ رنگ ہوگا۔ لیکن ہمارے تو اعتکاف پر اللہ عز و جل نظر رحمت فرمائے، تو لہٰذا خلاصہ کلام اور لب لباب یہ ہے کہ
اگر کوئی بیٹھ رہا ہے تو پھر وہ اپنے وقت کو ضائع نہ کرے. اگر یہ وقت گیا پھر دوبارہ ہاتھ میں نہیں آئے گا. یہ گولڈن چانس ہے اپنے آپ کو جنتی بنانے کا. اور اعتکاف سمجھ لیں دھرنے کی صورت کا نام ہے. یہ صوفیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اعتکاف جو ہے نا وہ دھرنے کی طرح ہے. جس طرح بندہ دھرنا دے دیتا اپنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاتا ہے کہ اپنے مطالبات منوائیں گے تو ہی جائیں گے ورنہ نہیں جائیں گے. فرمایا اسی طرح معتکف آتا ہے اور اپنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاتا ہے کہ مولا تو بخشے گا تو جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا. ہم ان 9-10 دنوں میں بھی اپنے آپ کو بخشوا نہ سکیں, ستھرا نہ کر سکیں, پاک نہ کر سکیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں. تو موبائل کی تو علماء نے اجازت دی ہے نا, تو سمجھ لیں اس کو ہم نے اپنے لیے چھٹی سمجھ لیا. علماء نے موبائل کے لیے صرف اس لیے اجازت دی کہ اگر مثال کے طور پر اس کے جسم میں اتنی وقت نہیں کہ وہ بغیر سحری کا روزہ رکھ سکے تو اسے میسج کرنے کی اجازت ہے. باقاعدہ اسٹیٹس لگ رہے ہوتے ہیں کہ علامہ صاحب نے اجازت دی ہے. مولوی صاحب کے کندھے پہ بندوق رکھی جاتی ہے, خوب دھڑلے سے جناب بندوق چلائی جاتی ہے, اسٹیٹس لگ رہے ہوتے ہیں, جناب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اور جناب چیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, مولوی صاحب نے اجازت دی ہے موبائل رکھنے کی. تو پھر ہم دنیا سے جدا نہ ہوئے, ہم یہاں ہو کے بھی دنیا میں ہی ہیں. یہاں آئیں تو بھول جائیں کہ دنیا والے کن شے کا نام. اپنے آپ کو دنیا سے بالکل جدا کریں اور یہ 9 دن 10 دن کی تنہائی آپ کے اندر کو ستھرا کرے. یہ جس ڈیوائس کا کنیکشن خراب ہو گیا, یہ جو اس ڈیوائس کے اندر وائرس آیا ہے, خدا را اس وائرس کو ختم کریں. اور یہ 9-10 دن آپ کو جنتی بنانے کے لیے کافی وافی شافی ہوں گے. اللہ عز و جل ہمیں اعتکاف کا اصل مقصد حاصل کر رہے ہیں اس کی روح کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں.